لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. اما بعد، سلسلہ بیان سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جاری و ساری تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے سرکار مولا واقع امام موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سرکار کی سیرت طیبہ سے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اس اعتبار سے یہ آج دوسرا ہمارا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پہلی روایت آج کی حد تک جو ہم بیان کر رہے ہیں، قطب الدین راوندی کی کتاب ہے الخرائج والجرائح یا خرائج و جرائح. تو کتاب الخرائج والجرائح کے اندر روایت قطب الدین راوندی نے جناب ابا سلط ہروی ابا سلط ہروی مولا کائنات مولا امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے ان سے نقل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا کون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم علی ابن حمزہ سے ملاقات کرو تو وہ اہل مغرب کہ ایک آدمی کا واقعہ تم سے نقل کرے گا. کون ہے اہل مغرب؟ مراکش موروکو کے رہنے والوں کو، موروکو کو مغرب بھی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، مغرب. تو اہل مغرب کے ایک آدمی کا وہ واقعہ نقل کرے گا ہمارے بارے میں. اب جناب علی ابن حمزہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کرنے علی ابن حمزہ کہ بھائی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے حج پر تو تمہیں وہاں پر ایک شخص ملے گا کہ جو بڑا بھاری بھرکم ہوگا، اور وہ ہمارے بارے میں تم سے سوال کرے گا، اور وہ تم سے کچھ حلال و حرام کے بارے میں سوال کرے گا. جب ہمارے بارے میں سوال کرے تو ہمارے والد کا ذکر کرنا، یعنی چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ انہی سے ہے ہم تک سب کچھ پہنچا ہے. اور جب حلال و حرام سے متعلق کوئی سوال کرے تو تم میری جانب سے اسے جواب دے دینا. یعنی کہ امام علیہ السلام نے اسے آتھورائز کیا علی ابن حمزہ کو کہ جو تمہیں ہم نے سکھایا ہے اس علم کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر اس کا جواب دینا جو سوالات وہ تم سے کرے. اور اگر وہ ہم سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ یہ کہے کہ میری امام سے ملاقات کرواؤ تو ہمارے پاس اسے لے آنا.
اب راوی نے کہا کہ پوچھا مولا سے کہ مولا اس شخص کی کوئی علامت ہو تو مجھے بتا دیجئے، وہ کیسا ہوگا، اس کے قد کاٹ کیا ہوگا۔ تو مولا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی ابن حمزہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ذرا بھاری بھرکم سا ہوگا، ہیوی قسم کا شخص ہوگا، اور اس کا نام یعقوب ابن یزید ہوگا، اور وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اب علی ابن حمزہ چلے، حج پر گئے، طواف کے لیے خانہ کعبہ کا چکر کاٹ رہے تھے۔ تو طواف کعبہ کے دوران علی ابن حمزہ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بھاری شخص کو دیکھا، اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ شخص ہے، اور وہ روبرو میرے آ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تیرے امام اور صاحب الامر کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص آیا یعقوب ابن یزید، آ کر سیدھا علی ابن حمزہ کے سامنے آ کر رک گیا، اور یہاں نہ دائیں گیا نہ بائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے علی ابن حمزہ کو بھی یہ تجسس تو ہوگا کہ یہ کہیں نہیں گیا، تلاش نہیں کیا اس نے، کسی کو پوچھا نہیں اس نے کہ علی ابن حمزہ کہاں ہے، براہ راست میرے ہی پاس آیا کہ میں ہی علی ابن حمزہ تھا، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تیرے امام اور صاحب الامر کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کون سے صاحب کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یعقوب ابن یزید۔ میں نے کہا تو کہاں سے ہے؟ کہا میں مغرب سے ہوں، یعنی کہ مراکش سے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہا میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے کہا کہ تم علی ابن حمزہ سے ملو اور اس سے ساری جو تمہاری ضرورت کی باتیں ہیں وہ پوچھ لو۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں، سب کے ذہنوں میں اپنے کچھ نہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جو رکاوٹ بن کر ایسے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم سے ملتا ہے فوراً وہ سوال پہلے کر لیتا ہے۔ کچھ سوال تو ایسے ہیں کہ جو سوالات جب بھی ہماری کہیں پر بیٹھک لگتی ہے، کہیں جب محفل جمتی ہے، کہیں جب گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، تو وہ سوالات لازمی ہوتے ہیں، اس کا کام ہو یا اس کا کام نہ ہو، اس کے جواب مل چکے ہوں تب بھی ہم وہ سوالات کرتے ہیں۔ کچھ پیٹنٹ سوال ہیں، میں ان سوالوں کو یہاں پر نہیں دہراؤں گا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سوالات کون سے ہیں۔ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کا ماحصل کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ان سوالات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان سوالات کی بات ہو رہی ہے کہ جو سوال کسی کے ذہن میں اگر آ کر ٹھہر جائے اور اس کا جواب نہ ملے تو اس کی ایمانی ترقی میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اپنا سفر آگے نہیں کر پاتا ہے۔ امام نے کہا کہ تم علی ابن حمزہ سے ملو۔ کیسی شخصیت ہوگی علی ابن حمزہ کی، کیسا صحابی ہوگا وہ امام علیہ السلام کا، کہ مولا خواب میں آ کر اسے علی ابن حمزہ کے پاس بھیجنے کہ جاؤ علی ابن حمزہ سے تم اپنے سارے سوالات پوچھ لو، کہ جو تم ہم سے پوچھنا چاہتے ہو اگر ہم وہ جواب دیں گے تو وہ وہی جواب ہوں گے جو تمہیں علی ابن حمزہ دیں گے، ہم نے اسے اتنا ٹرین کر دیا ہے۔ تم علی ابن حمزہ سے ملو اور اس سے سب اپنی ضرورت کے سوالات اور باتیں پوچھ لو، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا اور تم میری رہنمائی کرو۔ میں نے اب علی ابن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تم اس مقام پر ذرا بیٹھ جاؤ جب تک کہ میں طواف مکمل کر کے واپس آ جاؤں۔ میں نے طواف مکمل کیا، میں اس کے بعد اس کے پاس پہنچا، اس سے گفتگو کرنے لگا۔ میں نے اسے ایک عقل مند مرد پایا اور صاحب فہم و فراست رکھنے والا، یعنی صاحب و فہم اور فراست رکھنے والا شخص پایا۔ میں نے اسے ہلکا آدمی نہیں پایا، عقل مند انسان پایا اور فہم سمجھ رکھنے والا آدمی اسے پایا، مطلب صاحب علم شخص تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ آل فال سوال جاہلوں کے ہوتے ہیں اور صاحب فہم کے سوال اچھے سوال ہوتے ہیں، کہ جن سوالات کو سننے کے بعد انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے کی کیا ہی بات تھی۔ آج کل کا زمانہ ذرا سا تبدیل ہو گیا، ورنہ اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑے اچھے سوالات کیے جاتے تھے، آج بھی اچھے سوالات ہیں مگر کم۔ اچھا، اس نے التماس کی کہ میں علی ابن حمزہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی اور گزارش کی کہ میں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسے لے جاؤں۔ میں نے اسے امام کے پاس پہنچا دیا۔ جب امام علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمایا اے یعقوب ابن یزید، جیسے دیکھا چھوٹتے ہی فرمایا اے یعقوب ابن یزید، یعنی اس کا نام بھی لیا، اس کے والد کا نام بھی لیا۔ تو کل سے یہاں پر آیا ہوا ہے اور تیرا اور تیرے بھائی کا جھگڑا ہو گیا ہے، فلاں فلاں مقام پر تم لوگ دونوں لڑے ہو، اور یہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں ہے کہ تم دو بھائی لڑو اور اس کے بعد ایک دوسرے سے سولو نہ کرو اور ناراضگی پر برقرار رہو۔
دیکھو تمہارا بھائی ان قریب موت کی وجہ سے تم سے جدا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مولا اپنے چاہنے والے کو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یعقوب ابن یزید اور علی ابن حمزہ، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یعقوب ابن یزید یہ بھی مولا کا ایک چاہنے والا ہے، جبھی تو مولا اس کے خواب میں آ کے اسے علی ابن حمزہ سے ملا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ میں یعقوب ابن یزید کل تک علی ابن حمزہ کو نہیں جانتا تھا، علی ابن حمزہ بھی کل تک یعقوب ابن یزید کو نہیں جانتا تھا، مگر یہ تھے دونوں مولا کے چاہنے والے، اور دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مہارت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے قابل تھے. یعقوب ابن یزید کو ضرورت پڑی تو مولا نے اسے علی ابن حمزہ سے ملا دیا، اور علی ابن حمزہ کو خدمت کرنا ہے بارگاہ امامت علیہ الصلوۃ والسلام میں رہتے ہوئے، تو اسے ایسے افراد چاہیے کہ جن کے سوالوں کے جوابات دے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا کہ اجلس فی المسجد وفد الناس، مولا نے فرمایا تھا اپنے کچھ اصحاب کو، جو خاص اصحاب تھے، جو کوالیفائڈ تھے مولا کے اعتبار سے، کہ جو آقا کی اس طرز کو اور اس کو بات کو سمجھ چکے تھے، تو اب مولا نے انہیں ایک دوسرے مرحلے پر آگے پروموٹ کیا اور کہا کہ اب تم جا کے مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتوے دو، یعنی لوگوں کے سوالوں کے جوابات دو. اسی طرح سے علی ابن حمزہ بھی تھے، اور خود مولا نے انہیں ڈیزگنیٹ کیا ہے اس بات پر کہ جب تم جاؤ گے تو یعقوب ابن یزید کے سوالوں کے جوابات دے دینا، میری جانب سے دے دینا. مطلب یعقوب کو جوابات دینے کے لیے اپنی علی ابن حمزہ پر مولا امام کاظم علیہ السلام اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا شخص ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری طرف یہ ہو گیا کہ مولا اپنے چاہنے والے کی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے غلطی کی ہے، اور تم یہ مت سمجھو کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے. تم کل فلاں مقام پہ اپنے بھائی سے تم نے لڑائی کی ہے، لڑے ہو تم اس سے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی نہیں اور ہمارا بھی دین یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح سے بھائیوں سے لڑا جائے. لہذا جاؤ اور اسے سولو کرو، اس لیے کہ تم دونوں کی عمریں اس لڑائی کی وجہ سے کم ہو گئی ہیں. تم نے چونکہ آپس میں قطع رحمی کر لی ہے، دونوں بھائیوں نے لڑ کے، اس وجہ سے تم دونوں کی ایجز میں پروردگار عالم نے کمی پیدا کی ہے، تمہاری دونوں کی عمریں کم ہو گئی ہیں. اور دیکھو تمہارا بھائی جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، موت کی وجہ سے وہ تم سے جدا ہو جائے گا. جاؤ، دس از این الارمنگ سچویشن، جا کے اس سے صلح صفائی کرو، اسے مناؤ. البتہ تیرا بھائی، یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا بھائی اپنے اہل و عیال تک پہنچ نہیں پائے گا، اس سے پہلے ہی مر جائے گا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا. یعنی تم کچھ بھی کر لو، جتنی بھی تم کوشش کر لو، اب تمہارا بھائی تمہارے اہل و عیال، اپنے اہل و عیال تک نہیں پہنچ پائے گا. تو دونوں نے چونکہ قطع رحمی کی تھی، اس لیے ان کی عمریں کم ہو گئی تھیں. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اب اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول میں کب مروں گا. اب یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یعقوب ابن یزید پوچھ رہا ہے، جو اپنے بھائی سے لڑا تھا، اور مولا نے اس کے بھائی کا بتایا تھا کہ وہ اس طرح سے جلدی مر جائے گا اور وہ اپنے خاندان تک نہیں پہنچ پائے گا، اہل و عیال تک. تو کہتا ہے کہ میری کب موت واقع ہوگی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی پھوپھی سے فلاں مقام پر ملو گے تو پھر تمہاری موت واقع ہو جائے گی اور تمہاری موت کا وقت آ جائے گا. یعنی ایک جگہ بتائی اور اس جگہ پہ کہا کہ تم اپنی اس پھوپھی سے ملو گے، اس کا نام لیا، اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے گا. مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ تم 20ویں حج کے بعد ہی موت سے ہمکنار ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں تمہارے لیے کہ تمہارے اب تک جتنے بھی حج ہوئے ایٹ لیسٹ تم 20 حج کر لو اور اس کے بعد پھر تم اس دنیا سے رخصت ہو. اب یہ علی ابن حمزہ کہتے ہیں راوی کہ میں اگلے سال جب حج پر گیا تو میری وہاں پہ یعقوب ابن یزید سے ملاقات ہوئی. مکہ مکرمہ میں میں اس سے ملا اور اس نے مجھے بلایا اور مجھے بتایا کہ پچھلے سال جب یہ بات ہو گئی تھی تم چلے گئے اپنے راستے، میں چلا گیا اپنے بھائی کو منانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے شہر چلے گئے، اپنے اپنے گھر. لیکن میرا بھائی اسی راستے میں فوت ہو گیا کہ جب ہم حج سے اپنے وطن واپس جا رہے تھے، یعنی مغرب مراکش جا رہے تھے، ہم مراکش نہیں پہنچ سکے، اس سے پہلے ہی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اسے راستے ہی میں دفن کر دیا قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر پہنچتا. یعنی کہ امام علیہ السلام غیب سے واقف ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والوں کی موت کے وقت سے واقف ہیں. مولا جانتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اور مولا کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ہم تک پیغام پہنچائیں کہ ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں.
کسی نہ کسی ونس اگین ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ مت سمجھے گا کہ آپ اکیلے ہیں. دنیا کا کوئی عام مسلمان ہونا وہ یہ کہے تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن جو اہل بیت اطہار کے مکتب سے تعلق رکھنے والا ہے, کسی مشکل میں اگر وہ اہل بیت سے توسل کرے گا تو یقیناً اس کی کسی بھی طرح سے مدد ہوگی, اس لیے کہ مولا کے چاہنے ماننے والے جو ہے نا مولا کے ایجنٹس ہیں اس دنیا کے اندر. ایک ایجنٹ کو دوسرے ایجنٹ سے ملانا یہ مولا کا کام ہے. کتنی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کتنی ٹائمز کہ جب ہم جاتے ہیں لائسنس آفس میں, اب جب ہم لائسنس آفس گئے, لائسنس آفس میں ایک مرتبہ کا, یہ بالکل بہرحال اب اپنا واقعہ سنانا اچھا نہیں لگتا, لیکن ہمارے والد صاحب داخل ہوئے اور ایک بہرحال گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو کہ ٹیسٹ لیا جائے گا, وہاں پر کیا ہوگا, کس کو پیسے دینے پڑیں گے, کوئی بنا کر دے گا, ایزیلی کام ہو جائے گا, نہیں ہوگا, انتظار کرنا پڑے گا, بیٹھے رہنا پڑے گا. تو گئے اور وہاں پر ایک 2-3 مرحلے ہیں, میڈیکل ہے اور ٹیسٹنگ ہے اور وغیرہ وغیرہ. پہنچتے پہنچتے جب ایک بڑے سائننگ اتھارٹی والے شخص کے پاس پہنچے تو اس سے ملے اور اس کے سامنے اپنے پیپرز رکھے, اور رکھنے کے بعد اس سے کہا کہ سر یہ کائنڈلی اس پہ سائن کر دیجئے. کہا آپ کا نام, اچھا نام تو لکھا, پھر بھی پوچھ رہے ہیں آپ کا نام, کہا حبیب. تو کھڑے ہوئے, سینے سے لگایا اور کہنے لگے حبیب ابن مظاہر, اور رونے لگے وہ شخص سائن کرنے والا. مطلب کیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس دنیا کے اندر چاہنے والے لوگ ہیں, جو محبت اہل بیت اطہار ہے نا, یہ کوئی چھوٹی چیز, معمولی چیز نہیں ہے. جس دل میں اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت ہوگی وہ دل دوسرے دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا اور جذابیت اس میں ہوگی, اور مولا کا ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کی مدد کو مولا پہنچاتے ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن جعفر حمیری کی یہ روایت ہے, اور قرب الاسناد کے اندر احمد ابن محمد سے, وہ ابن قتادہ سے, اور وہ ابو خالد زبالی سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, معذرت کے ساتھ 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام زبالہ کے مقام پر تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مہدی عباسی کے پاس لے جانے کے لیے سپاہی آن پہنچے. اب اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو دیکھا تو مولا کے کچھ اصحاب غمگین تھے, رو رہے تھے کہ آبویس سی بات ہے, امام کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. تو امام علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہنے لگے تم غمگین کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگے مولا ہم کیسے غمگین نہ ہو کہ آپ کو ایک ظالم ستمگر کے پاس لے جایا جا رہا ہے, میں نہیں جانتا اب کیا ہوگا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی قسم کا اس سے خوف نہیں ہے, تم ایک کام کرنا, فلاں مہینے اور فلاں دن آنا, کہ جب لوگ سفر کا پکا ارادہ رکھتے ہوں ان کے ساتھ نکل کے یہاں پر آ جانا, مجھ سے ملنا. اس کے بعد جب یہ بات ہوئی وہ چلا گیا مولا کا یہ صحابی. جب وعدے کا دن آیا, وعدہ کیا تھا فلاں دن آنا فلاں مہینے, یہ آیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جس مقام پہ بچھڑا تھا اسی مقام پہ آ کر کھڑا ہو گیا. غروب ہونے لگا, سورج غروب ہونے لگا, اس نے تب تک انتظار کیا, کوئی خبر نہیں ہے, امام علیہ السلام نہیں تشریف لائے وہاں پر. یہ صحابی کہتا ہے ابو خالد زبالی, یہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آنے لگا, شیطانی وسوسہ آنے لگا کہ پتہ نہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا وہ یہاں آئیں گے, کیا ہوگا, نہیں آئیں گے, نعوذ باللہ. شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا. یہ روایت کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور قریب تھا کہ میں اس جگہ سے پلٹ آتا واپس. اچانک مجھے عراق کی سمت سے ایک قافلہ نمودار ہوتا ہوا نظر آیا. میں نے اس قافلے کا آگے بڑھ کر استقبال کیا, اس کا ریسیپشن کیا, ریسیو کیا اس قافلے کو, اور دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پر تشریف فرما بیٹھے ہوئے اس کے اندر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, محمد و علی محمد. مولا تشریف لائے اور مولا نے آنے کے بعد فرمایا اے ابو خالد
میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، کہا شک نہ کرو، شیطان کو خود سے دور کیا کرو، رکھا کرو، شک نہیں کیا کرو۔ میں نے عرض کیا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کو ان کے شر سے نجات دی۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ ہاں آج تو میری نجات ہو گئی ہے، مگر میں ان کے جال میں دوبارہ سے پھنسوں گا، اور اب کہ جب مجھے یہ گرفتار کریں گے تو پھر میری واپسی نہیں ہوگی۔ آقا بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے کہا نا، بس مان لو کہ ویسا ہی ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی اگر تمہیں شک آ رہا ہے تو تم شیطان کو اپنے آپ پر ایکسس دے رہے ہو۔ اگر تم نے شیطان کو اپنی ذات پہ، اپنے دماغ پہ، اپنی روح پہ، اپنے دل پہ ایکسس اگر دے دیا تو وہ تمہیں رسوا کیے بنا نہیں چھوڑے گا، پورا رسوا کرے گا پھر وہ تمہیں۔ لہٰذا یہ بات اپنے دامن سے ہم لوگوں کو باندھ لینی چاہیے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتیں اور حدیثیں ہیں، یہ ایک ایسا اٹل سچ ہے کہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہو کہ امپاسبل ہے، کیسے ہوگا؟ جیسے کہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص پروردگار عالم کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنی نعمت کے ذریعے سے۔ مطلب یہ کہ زمین پر کتنی مشکلات ہوں، مال میں برکت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، انسان کو 10,000 مشکلات ہوتی ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو ویسے ہی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو انسان مولا کی اس بات کے اوپر، اس حدیث کے اوپر یقین رکھے اور یہ بات اپنے پہلو سے باندھے رہے کہ جب مولا نے کہا ہے تو بس میں نے ایک ہی کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو رب ذوالجلال سے خالص رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر زمین میرے لیے تنگ بھی ہو گئی تو پروردگار آسمان سے ان نعمتوں کو نازل کر دے گا میرے لیے۔ کشف الغمہ کی ایک روایت ہے اور دلائل حمیری سے یہ نقل ہوئی ہے، اور سند کے ساتھ انہوں نے وہاں پر نقل کی ہے۔ قرب الاسناد کے اندر بھی احمد ابن محمد سے انہوں نے جو ہے وہ حسن ابن علی وشاء سے نقل کیا ہے کہ حسن ابن علی وشاء یہ کہتا ہے کہ میں نے امام ابو الحسن اول کو خط لکھا۔ ابو الحسن اول کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ جب حج کے ایام میں تھا تو میری بیٹیاں ہیں اور میرا بیٹا نہیں ہے، اور ہم میں مردوں کی کمی ہے ہمارے خاندان میں، اور میری زوجہ اس وقت حاملہ ہے، اور خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے جواب تحریر فرمایا کہ خدا نے تیری آرزو کو پورا کر دیا ہے، تجھے خدا بیٹا عطا کرے گا۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ابھی میں تیرے لیے دعا کروں گا، جب دعا قبول ہو جائے گی تو پھر امام ایک دوسرا خط لکھیں اور کہیں کہ بھئی مبارک ہو تمہاری جو دعا قبول ہو گئی ہے اور پروردگار عالم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور تو خط گیا ہے دعا کا، اور وہاں پر جواب آیا کہ پروردگار عالم نے تیری آرزو کو پورا کر دیا ہے، خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور اب یہ راوی کہتا ہے کہ جب میں کوفہ آیا تو خدا نے مجھے کوفہ میں داخل ہونے سے 6 دن پہلے میرے یہاں پہ بیٹے کی ولادت ہوئی، اور جس دن میں کوفہ انٹر ہو رہا تھا وہ 7th ڈے تھا میرا، بچے کی ولادت کے بعد 7th ڈے تھا، جس دن بچے کے سر کو منڈوایا جاتا ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا اور تو بس اس کا نام محمد رکھنا، اور یہ اسی دن پہنچا کہ جس دن نام رکھنا ہوتا ہے بیٹے کا۔ اور 7ویں دن میں گھر پہنچا اور میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ اب یہ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے پے در پہ اس شخص کے یہاں پر بیٹوں کی قطار لگا دی۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس کے بعد پھر ہمیشہ پروردگار عالم نے اسے بیٹے ہی عطا کیے۔ اس کے یہاں پہ کئی بیٹے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک روایت کے مطابق جو جناب موسیٰ ابن جعفر بغدادی، وہ بھی وشاء ہیں، ان سے علی ابن ابی حمزہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا کہ
خدا کی قسم اس سال منصور اللہ کا گھر دیکھ نہیں پائے گا. اور میں کوفہ گیا, اس چیز کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا کہ ایک دن بعد مجھے پتہ چلا کہ منصور حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے مکہ. اصحاب نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ منصور خانہ خدا کو اس سال نہیں دیکھ پائے گا. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ اس سال خانہ خدا کو نہیں دیکھ پائے گا. منصور ایک جگہ پہنچا اور ایک علاقے میں پہنچا, اور وہاں جب پہنچا تو پھر اس کے دوستوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو سفر طے کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ اس سال خانہ کعبہ نہیں دیکھ پائے گا, یہاں تک کہ وہ بئر میمون پہنچ گیا, جو کہ حجاز, سرزمین حجاز کے اندر داخل ہونے کے بعد کی ایک جگہ ہے. کہیں مقام پر پہنچا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام محراب کے اندر سجدے کی حالت میں تھے اور ایک طولانی سجدہ مولا طولانی سجدے کے اندر مشغول تھے. جب مولا نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا جاؤ دیکھ لو اور دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جاؤ اور دیکھو ذرا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھا کر یہ فرمایا کہ جاؤ اور ذرا دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں, ذرا دیکھ کر تو آؤ. جب گئے تو خبر لے کر آئے کہ مولا لوگ گریہ کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہیں اور وہ رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ منصور کی موت کی خبر آ گئی ہے. منصور کون؟ منصور دوانیقی, وہی کہ جو چھٹے امام علیہ السلام کا قاتل تھا. لہٰذا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ پائے گا اور وہ خانہ کعبہ نہیں جا سکا. امام علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ یہ شاید میں نے جملہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہیں کہ دنیا کے سچے وہ ہوتے ہیں جو وہی کہتے ہیں جو سچی بات ہوتی ہے, اور جو سچوں کے سردار ہوتے ہیں وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسے سچ بنا دیتا ہے. یہ سچوں کے سردار ہیں, اور عام سچوں سے, دنیا کے عام سچوں سے ان کا تقابل ممکن نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں, تو یہ مخالفین کے جملے ہیں, یہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے جملے نہیں ہیں. جس طرح سے دشمن رسول نے یہ جملہ کہا کہ محمد ہم جیسے, ویسے ہی دشمن علی اور اولاد علی نے یہ کہا کہ بھائی جیسے تم ہو ویسے تو تمہارے مولا تھے. اور اب وہ ہماری صفوں سے آوازیں آ رہی ہیں, ہمارے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. اب امام علیہ السلام دیکھیں کس طرح سے اپنے کسی ماننے والے کی ہدایت فرماتے ہیں اور اس کو پہلے سے الارم کرتے ہیں اور خبردار کر دیتے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی بات کو اگر کوئی بات, اول تو اگر کوئی بات کسی سے مخصوص ہے کہ بھائی آپ کو پن پوائنٹ کر کے کہا جا رہا ہے کسی کو, تو وہ تو بہت زیادہ, لیکن اس کے علاوہ بھی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو سرکار امیر کائنات علیہ السلام نے وقت آخر اپنے پاس بلایا اور بیٹھ کر ان کو وصیتیں فرمائیں. تو وہ وصیتیں کن کے لیے تھیں؟ اس ہر فرد کے لیے تھی, ہر اس فرد کے لیے تھی کہ جس تک امام فرماتے ہیں کہ میرا یہ نامہ, میرا یہ خط, میری یہ وصیت پہنچ جائے, یہ اس کے لیے پیغام ہے ڈائریکٹلی. اب دیکھیں کیا ہے, حسن ابن علی ابن نعمان وہ جو ہے وہ عثمان ابن عیسیٰ سے نقل کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ ابراہیم ابن عبد الحمید سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے, ابراہیم ابن عبد الحمید یہ کہتا ہے کہ امام ابو الحسن کون؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے خط لکھا کہ اپنے گھر کو چینج کر لو, گھر شفٹ کرو, اپنا گھر تبدیل کرو. میں یہ خبر پڑھ کر غمگین ہوا. ہوتا ہے کسی کو, بڑی مشکل سے ڈیفینس میں گھر لیا تھا, بڑی مشکل سے بنایا تھا, ابھی بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کا فلاں جگہ پہ فلاں سیلنگ لگانی ہے, فال سیلنگ لگانی ہے, فلاں اے سی لگانا ہے, فلاں ٹائل لگانی ہے, فلاں نلکا لگانا ہے, فلاں پتہ نہیں کیا کچھ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, ہر ایک کے گھر کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو اب میں کیسے یہ گھر چینج کروں؟ امام کا تو خط آ گیا ہے, میسج آ گیا, ای میل آ گیا مولا کا کہ بھائی گھر چینج کرو. اب امام کی بات کو بھی نہیں ٹال سکتا اور گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا. لہٰذا انسان دنیاوی چیزوں سے دل نہ لگائے, اس لیے کہ دنیاوی چیزیں ہیں فانی, ختم ہو جانے والی ہیں. جب وقت آئے کہ اسے اتار کر پھینک دو, ڈسٹ بن میں ڈال دو, اسے جلا دو, اسے کسی اور کے حوالے کر دو, فلاں شخص کو زیادہ ضرورت ہے دے دو. اس لیے یہ پریکٹس اس وقت کے لیے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے
اور کہیں گے ساجد حسین وکیل تمہارے جو جتنے بھی تمہارا مال ہے تمہاری چیزوں میں فلاں 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 چیز تمہاری نہیں ہے اور تم غلطی سے اسے استعمال کر رہے ہو، یا تم نے فار ایگزامپل غصب کر لی تھی، یہ تمہاری چیز نہیں، اٹھا کر اسے واپس کر دو، اتنے پیسے دے دو فلاں کو، تمہارا گھر وہ تمہارا گھر نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، اسے دے دو. تو اتنے گٹس اور اتنا یقین ہونا چاہیے مجھے کہ اسی وقت دوسرے لمحے میں کہوں لبیک یبن رسول اللہ، لبیک یا صاحب الامر، کہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ چابی میں نے آپ کو دی، آپ کو جسے دینی ہے دے دیں، خلاص. اتنا یقین ہونا چاہیے. اب یہ کہتا ہے میں غمگین ہوا کہ میں کس طرح سے اپنا گھر چینج کروں. ابراہیم کا گھر، ابراہیم، اب یہ ابراہیم کا جو گھر ہے مسجد اور بازار کے درمیان ہے. اس نے گھر چینج نہیں کیا. کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ امام علیہ السلام کا قاصد آیا اور کہا گھر بدلو، پھر بھی اس نے گھر چینج نہیں کیا، اس گھر میں تھا. ایک دن پھر قاصد آیا، تیسری مرتبہ آیا، اطلاع دی، امام فرماتے ہیں گھر تبدیل کر لے اے عثمان ابن عیسیٰ. وہ کہتا ہے مدینہ میں اس واقعے کا گواہ میں خود ہوں. عثمان ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ اس واقعے کا گواہ میں خود ہوں. ابراہیم نے مکان تبدیل کیا اور دوسرے مکان میں چلا گیا، لیکن اس کی ایک کنیز تھی جو پچھلے مکان کے اندر ابھی بھی باقی تھی. کہتا ہے میں مسجد میں تھا. ابراہیم مسجد میں اس وقت آیا کہ جب رات کی بالکل تاریکی چھا گئی تھی، اندھیرا تھا. اب رات کی تاریکی میں کیوں آیا ہے یہ ابراہیم؟ رات کی تاریکی میں کیوں آیا؟ رات کی تاریکی میں مسجد میں آیا ہے وضو کرنے کے لیے. تو خیر تو ہے، تمہارے گھر میں پانی نہیں آ رہا. کہا میں کیا بتاؤں، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا ہے. کہا ایک حادثہ پیش آیا، اور وہ حادثہ یہ ہے کہ کنویں سے پانی لینے گیا تاکہ وضو کروں، تو جب میں نے ڈول ڈالا تو سوائے نجاست کے اور کچھ باہر نہیں آیا. حالانکہ میں نے اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا، روٹی بھی پکا لی تھی، لیکن سب کچھ مجھے پھینکنا پڑا. اپنے لباس کو پاک کرنا ہے اور میں نے خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس لیے میں مسجد آیا ہوں. یا میں مسجد دیر سے اس لیے پہنچا ہوں کہ میں کسی اور جگہ سے خود کو پاک کر کے لباس کو پاک کر کے آیا ہوں. میں نے ایک دوسری جگہ پر مکان کرایہ پر لے لیا ہے، سارا سامان میں نے وہاں پر شفٹ کر لیا، فقط ایک کنیز ہے جو اب میں لے کر جا رہا ہوں اپنے پرانے گھر سے. یہ شفٹ ہوا. اگلے دن یہ پھر آیا. عثمان ابن عیسیٰ کہتا ہے میں نے پھر اگلے دن اسے مسجد میں دیکھا. اب یہ نیکسٹ ڈے آیا تو مجھے کہتا ہے جانتے ہو اب کیا حادثہ ہوا؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہا یہ ہوا کہ میرا گھر پورا کا پورا منہدم ہو گیا، اوپر سے نیچے تک ڈھہ گیا، یعنی کہ ٹوٹ گیا، مسمار ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، گر گیا میرا پورا گھر اور ویران ہو گیا. اب ذرا سوچئے کہ اگر وہ اس گھر کے اندر ہوتا تو اس کی موت پکی تھی. امام علیہ السلام اسے وقت سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر کو تبدیل کر لو اور شفٹ ہو جاؤ. اور ایک بار کہنے کے بعد مولا رکے نہیں کہ اس نے تو میری بات ہی نہیں مانی، میں تھوڑی اب دوبارہ اسے بتاؤں گا. یہ امام علیہ السلام ہی کا حوصلہ ہے. دنیا میں جو علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کی اگر بات نہ سنیں، اور تجربہ رکھنے والے جو شخص ہوتے ہیں آپ اگر ان کی بات نہ سنیں، یا اچھا مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا مشورہ لگتا ہے، تیر و ہدف ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، اگر آپ ان کی بات نہ سنیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں. میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے میری بات ہی نہیں سنی، اب میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. یہ دنیاوی افراد کا ہے انداز. امام علیہ السلام کا یہ انداز نہیں ہے. ایک بار امام نے کہا، اس نے بات نہیں مانی، مولا نے پھر قاصد کو بھیجا، پھر مولا نے قاصد کو بھیجا، اور یہاں تک کہ کنفرم کیا کہ اس نے اپنے گھر کو شفٹ کر لیا ہے. لہٰذا امام علیہ السلام کی جو روایات ہیں اور احادیث ہیں اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. ہاں، جو حدیثوں کو پرکھنے کا ایک معیار ہے، اس کا ایک جو اسکیل ہے، اس کے اوپر یقیناً پرکھنا چاہیے، اور علماء کرام نے پرکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث کو لا کے کتابوں میں جمع کر دیا. لہذا جو امام علیہ السلام کی روایت ہے اور حدیث ہے اس کو ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے. آقا اب مختلف انداز سے واقعات اپنی جگہ پر موجود ہیں. میں بات کو مختصر کروں گا اس لیے کہ دامن وقت اب تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. آقا نے اپنے ایک چاہنے والے کے حق میں دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی. اب کیسے دعا قبول نہ ہو؟ امام علیہ السلام کی دعا، رب ذوالجلال سے امام معصوم کو دعا طلب کر لیں اور وہ رد ہو جائے، یہ ناممکن ہے. جس کے نصیب میں، مقدر میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے، اگر امام فرما دیں کہ پروردگار لکھ دے
تو اللہ لکھ دیتا ہے. تو جو مقدر میں ہے وہ تو ملے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے در حسین ابن علی علیہ السلام پر آ جاؤ, کہ یہ وہ در ہے کہ جو مقدر کا لکھا ہوا تبدیل کرنے والا در ہے. دعا سلاح المومن ہے, دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. کیوں؟ اس ہتھیار کے ذریعے سے وہ اپنی تقدیر کا لکھا تک بدل سکتا ہے, اپنے بلبوتے پر نہیں, امام علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے. محمد ابن عیسیٰ جو ہے وہ حماد ابن عیسیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ میں بصرہ شہر میں امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں, میں آپ پر فدا ہو جاؤں, میرے مولا میرے لیے خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے ایک زوجہ عطا کرے, پروردگار مجھے بیٹا عطا کرے, پروردگار مجھے نوکر عطا کرے, اور پروردگار مجھے 50 حج کرنے کا موقع عطا کرے, مجھے 50 حج نصیب کرے. اور امام علیہ السلام نے دعا فرمائی, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اور مولا نے, اب یہ روایت بیان ہو رہی ہے, وہ حماد ابن عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ مولا نے یہ جملے ارشاد فرمائے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وارزق حماد ابن عیسیٰ دارا و زوجتا و ولدا و خادما والحج 50 سنتا یا 50 سنتن. اے پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور حماد ابن عیسیٰ کو گھر نصیب کر, زوجہ نصیب کر, بیٹا نصیب کر, خادم نصیب کر, اور 50 حج نصیب کر. اب حماد بھی جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے, اب یہ جو جملہ آنے والا ہے حماد کا, مطلب یہ کہ حماد بھی اس در کا تربیت یافتہ شخص ہے. کہتا ہے کہ حماد کیا کہتا ہے اس جملے کو سننے کے بعد؟ حماد کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے حج کے لیے 50 کا لفظ جب کہا تو میرے سمجھ میں آ گئی بات کہ شاید میں 50 سے زیادہ حج کر نہیں پاؤں گا. یہ میری غلطی تھی کہ میں نے مولا کو 50 کا لفظ کہہ کے باؤنڈ کر دیا, محدود کر دیا, نہیں کروں گا. حماد, اب یہ محمد ابن عیسیٰ سے کہا, حماد ابن عیسیٰ نے محمد ابن عیسیٰ سے کہا کہ میں امام علیہ السلام کی دعا کے اثر سے 48 بار حج پر گیا. یہ آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرا گھر ہے, اور یہ میرا بیٹا ہے, اور یہ میرا نوکر ہے جو خدا نے مجھے عطا فرمائے. یعنی مولا کی دعا قبول ہو گئی الحمدللہ. راوی کہتا ہے کہ حماد اس کے بعد دوبارہ حج پر گیا اور تقریباً اس نے 51 حج انجام دیے. ابو العباس کے ساتھ وہ کجاوے میں بیٹھا ہوا تھا. جب میقات پر پہنچا اور غسل کرنے لگے, پانی میں داخل ہوا تو ایسا سیلاب آیا کہ جس میں وہ بہہ کر غرق ہو گیا, اور اس کا انتقال اس طرح سے ہو گیا. یعنی 51 حج کر لیے اس نے, یا 51ویں حج کے سفر پر تھا. 50 حج اس نے کیے اور 51ویں حج کے سفر پر تھا, اور اس سفر پر میقات سے یہ لوگ احرام باندھنے کے لیے جمع ہوئے. یہ پانی کے لیے, پانی میں نہانے کے لیے, غسل کرنے کے لیے, احرام باندھنے کے لیے, غسل کرنے کے لیے پانی میں اترا. سیلاب آیا, پانی کا ایک ریلا آیا, اور وہ ریلا اسے بہا کر ایسے لے گیا کہ پھر اس کا انتقال ہو گیا. یہ ایک دعا مولا نے ارشاد فرمائی اپنے ایک چاہنے والے کے لیے, اور وہ ایسے قبول ہوئی. اچھا, اب یہ بات پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعا مانگے نا تو ذرا سا سوچ کے دعا مانگے کہ مانگ کیا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے قبولیت طے ہے. یہاں سے اللہ یہ کہ پروردگار عالم کی رضا نہ ہو اس دعا کی قبولیت میں, یا وہ دعا قبول ہونا میری مصلحت میں نہ ہو, تو پھر ہم تو دعا کرتے ہیں یہی کہ اللہ پھر ایسی کوئی دعا قبول ہی نہ کیجیے. اور اگر وہ دعا قبول نہ ہوئی تو پروردگار اس کا ہمیں عوض عطا کرے گا. لیکن یہ وہ در ہے کہ جہاں سے ہر دعا قبول ہوتی ہے, مستجاب الدعوات در ہے یہ. لہٰذا شک اور تردید اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ قبول ہوگی یا نہیں. سوچنا اگر ہے تو یہ سوچنا ہے کہ میں یہ مانگوں یہ میرے لیے ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا. اسی لیے سب سے اچھی دعا وہ جو دعائے جامع ہے کہ الحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر.
یہ دعا انسان طلب کرے کہ میں ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر شر سے بچنے کی دعا کرتا ہوں، اور ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس طرح کی ایک دعا ہے سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو اب ایک دوسری روایت، محمد ابن حسن صفار، یہ کون ہے؟ صاحب بصائر الدرجات۔ یہ اپنی کتاب بصائر الدرجات کے اندر شیخ صفار یہ لکھتے ہیں کہ میں احمد ابن حسین، وہ حسین ابن برہ یا برہ سے، وہ عثمان ابن عیسیٰ سے، وہ حرس ابن مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ابو الحسن یعنی کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سن تقریباً 174 173 172 ہجری میں گیا، تو مجھ سے آقا نے فرمایا کہ یہاں کتنے ہمارے ساتھی مریض ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مولا عثمان ابن عیسیٰ شدید مریض ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے لے آؤ۔ پھر میں نے کہا کہ 8 لوگ مریض ہیں۔ میں نے امام علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ 8 لوگ مریض ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 4 کو جانے دو، اور جو باقی جو 4 ہیں نا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جن 4 کے جانے کا امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جانے دو، ان کو میرے پاس نہ لے کر آؤ، ان کا انتقال ہو گیا کچھ ہی دنوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور جو باقی 4 تھے جو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 کے حق میں دعا فرمائی، اور مولا کے دعا کرنے کے نتیجے میں انہیں شفا یابی نصیب ہو گئی۔ یعنی کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی بیماری کے بعد ان کی موت حتمی ہے، وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، تو جن کی موت حتمی ہو چکی ہے، کسی ایک موقع پر آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ یہی وہ موقع ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس کی موت کا موقع رکھا، اور اسی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہونی ہے، لہٰذا آقا وہاں پر دعا نہیں کریں گے، اور جن کے لیے دعا کریں گے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے حق میں مولا نے دعا کی۔ عثمان یہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بہرحال خرائج کے اندر خالد ابن نجی نے بھی اسی طرح سے نقل کیا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی انداز کا ہے، وہ پھر ہم اس کو سکپ کرتے ہیں۔ ایک روایت کے جو منا کے میدان کے اندر پیش آئی ایک واقعہ، اور وہ واقعہ بھی اسی کتاب یعنی بصائر الدرجات کے اندر شیخ محمد ابن حسن صفار نے لکھا ہے۔ احمد ابن محمد سے، وہ علی ابن حکم سے، وہ علی ابن مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام منا کے اندر ایک خاتون کے قریب سے گزرے، اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کے فرزند اس سے دور ہو کر ذرا سا رو رہے تھے، ایک دوسری طرف بیٹھ کر رو رہے تھے، اس لیے کہ ان کی ایک گائے تھی جو مر گئی تھی۔ امام علیہ السلام ان کے پاس گئے اور عورت سے مولا نے یہ فرمایا کہ کس لیے گریہ کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اے خدا کے نیک بندے، میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، اور میرے پاس ایک گائے تھی، وہ میری کل کائنات ہے، جس سے ہماری زندگی کا گزر اوقات ہوتا ہے، اور بچوں کی پرورش ہم اسی کے ذریعے سے کر رہے تھے، میں کر رہی تھی۔ اب گائے مر گئی ہے، ہم ناچار ہو گئے ہیں، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہے کہ تیرے لیے زندہ کر دوں؟ عورت نے کہا ہاں اے خدا کے نیک بندے، اگر یہ ہو جائے تو اس سے بہتر کیا بات ہے۔ امام علیہ السلام گائے کے نزدیک گئے اور گائے کو بلایا، پکارا، اسے آواز دی، اور اپنے عصا کو اس کے پاؤں پر مارا۔ گائے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسے ہی اس خاتون نے گائے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا تو زور زور سے چیخ چیخ کر یہ کہنے لگی، کعبے کی طرف رخ کر کے، اور کعبے کی طرف رخ کر کے کہنے لگی کہ اے کعبے کے پروردگار، یہ آدمی، یہ شخص عیسیٰ ابن مریم ہے۔ امام علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور غائب ہو گئے، وہاں سے مولا چلے گئے۔ لہٰذا اس طرح کے اور بہت سارے واقعات، ایک گدھے کا واقعہ، ایک کھچر کا واقعہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو، علی ابن حمزہ کو اپنے ساتھ لیا، اس کا ہاتھ تھاما اور لے کے اسے شہر مدینہ سے باہر گئے، اور وہاں پہ مردہ ایک گدھے کو جو ہے آقا نے، کھچر کو، اس کو ٹھوکر ماری، اور وہ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ کوئی حج پر جا رہا تھا اور اس کی وہ سواری تھی۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندان کی سختیوں کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے ضرور سنے،
اور ایک سختی آقا پر وہاں پر یہ بھی روا رکھی گئی کہ ایک بدکار عورت کو بھیجا گیا اور آقا کو نعوذ باللہ من ذالک آقا کی عزتوں میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن سرکار امام کاظم علیہ السلام عزتوں کے بانٹنے والے ہیں، پروردگار عالم کی جانب سے جنہیں عزت عطا کی گئی ہے ان کی عزت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ کہ آقا علیہ السلام ایک مقام پر ہیں جہاں پر زندان میں نہیں ہے، کسی ایک دربان نے امام علیہ السلام سے مودت کی وجہ سے، وہ مودت جو پہلے نہیں تھی، آقا کی بار بار زیارت کرنے کی وجہ سے، وہاں پہ دربان تھا وہ زندان کا، جیلر تھا، اور جیلر منتقل ہو گیا امام علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے اور چاہنے والوں میں سے، لہٰذا مولا کو لے کر ایک آسائش والی جگہ پر گیا۔ لیکن اس آسائش والے کمرے کے اندر جو زندان تو نہیں تھا، لیکن وہاں پر پڑوس سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، غنا کی آواز آ رہی تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کاش اسی زندان میں رہتے تو زیادہ بہتر تھا کہ رب ذوالجلال کی معصیت سے تو دور تھے۔ آقا یہی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ کانوں کو بھانے والی آواز ہے اور حرام ہے تو کیا ہوا، تھوڑی دیر سن لیں گے تو کیا ہو جائے گا، روح کی غذائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں روایتوں کے اندر ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ شراب پئیں گے یہ کہہ کر کے دوائے، موسیقی سنیں گے یہ کہہ کر کے یہ روح کی غذائیں، بے پردگی کریں گے یہ کہہ کر کے یہ براڈ مائنڈڈنیس ہے، اور رشوت لیں گے یہ کہہ کر کے یہ تحفہ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری اور روایتیں۔ اور آج کل جو سلسلہ ہمارے یہاں پر مدحت ائمہ معصومین علیہ السلام کا ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر جو انتہائی پاکیزہ سلسلہ ہے اور عبادت کا ایک عنوان رکھتا ہے، اس کے اندر موسیقی کا آ جانا یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ہم سب کو پروردگار عالم ہر گناہ سے اور ہر انداز سے اہل بیت اطہار کے توسل سے ان کے صدقے میں ہمیں محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو ان کے ایمان کو محفوظ رکھے، مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارا رزق قرار پائے، ہماری اولادوں اور نسلوں میں منتقل ہو جائے، صاحب الامر کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے، ہمیں امام کے اصحاب میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔